السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ تو آج بات کریں گے ہم عربوں کی تباہی کی اور ڈسٹرکشن آف عربس، یا ہمارے پٹھان بھائیوں کی جیت، یا ان پہ جو اللہ تعالیٰ کا کرم اور نوازش ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو جب میں نے نام پٹھانوں کا لیا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے یا آگے سمجھ جائیں گے جب میں بات کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ان کی حدیث کا مفہوم ہے ایک ویل للعرب، ٹھیک ہے، تو جس کا مطلب ہے کہ عربوں کے لیے تباہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سی حدیث ملتی ہیں اور موجود بھی ہیں عربوں کی تباہی کا ذکر جس میں کیا گیا ہے، جس میں پیشن گوئیاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کی ہیں یا ہمیں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو پیشن گوئی کا ورڈ بھی جب لوگ استعمال کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں تو وہ بھی ایک طرح سے میرے حساب میں یا ایک چھوٹا ورڈ ہے۔ پیشن گوئی، اللہ کا نبی پیشن گوئی نہیں کرتا ہوتا، وہ حق اور سچ بیان کرتا ہے، اور وہ حق اور سچ ہی ہے، وہ پیشن گوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پیشن گوئی نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم پیشن گوئی کہیں گے تو پھر وہ آپ سوچ سکتے ہیں یا مجھے بھی اندازہ ہے کہ وہ بات کس طرف چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ورڈنگ استعمال کرتے ہوئے بھی ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ذات مبارکہ ایسی ہے کہ آپ اور میں سوچ نہیں سکتے کہ یہاں جب کرم کرنے پہ آیا جاتا ہے تو پھر آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بات ہی لی جاتی ہے، اور جب دھتکارنے پہ آیا جاتا ہے تو پھر دھتکارا بھی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پہ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے سب کے پیارے محبوب آقا دو جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ ویل للعرب، حالانکہ خود ان کا تعلق بھی عرب سے ہی ہے، لیکن وہ اپنے جانے کے بعد کی بات کر رہے تھے کہ عربوں کے لیے تباہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا دنیا کی طرف نظر دوڑائیں اور خاص طور پر عرب کی طرف دیکھیں، ان کا کیا حال ہے یا کیا حال ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی سب سے پہلی اور لاڈلی ترین قوموں میں سے جو وہ شمار کی جاتی تھی وہ قوم تھی یہودی، ٹھیک ہے۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں نعمتیں، نبیوں کا نزول، اور اس عرب زمین میں ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انبیاء اکرام کو، جلیل القدر انبیاء اکرام ان پہ نازل کیے گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ قوم مردود ٹھہری اور اللہ کی لگاتار نافرمانیوں کی وجہ سے یا اس میں نافرمانیوں میں مبتلا رہے، ٹھیک ہے، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنا شروع ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے انہیں یا اس زمین پر ان کو ذلیل اور خوار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہی لاڈلی ترین قوم تھی جن کے لیے جنت سے کھانا تک اتارا گیا، من و سلوہ بھی اتارا گیا اس قوم کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب نافرمانیوں سے باز نہیں آئے تو رب نے ایسا ذلیل و خوار کیا کہ روح زمین ان کے لیے تنگ کر دی، ٹھیک ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے عربوں کو چنا اور ان میں سے ہی اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول فرمایا۔ یہ سعادت ہی اتنی بلند اور اعلیٰ ہے کہ عرب اس دین کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ نے اپنا کلام یعنی قرآن پاک بھی ان کی زبان میں اتارا، عربک میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ٹھیک ہے۔ اب عرب تو اس بہانے سے بھی جاتے رہے کہ ان کو قرآن سمجھ نہ آیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے عربوں کو دنیا میں بہت عزت دی، بے شمار نعمتوں سے نوازا، ایسے ذخائر عطا کیے، جیسے تیل کے اتنے بڑے بڑے ذخائر کہ پوری دنیا تقریباً انہی سے آئل خریدتی ہے اور استعمال کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عربوں نے ان آسائشوں کا غلط استعمال کیا اور گمراہ ہو گئے اور یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہمارا قبلہ اول بھی عربوں سے ہی چھین لیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس رسوائی کا سبب ہمیشہ سے انسان کے جو ہے اعمال ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ غافل ہوتا ہے رب تعالیٰ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے فیض لینا چھوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت قدرت کے اصول قانون کی پکڑ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک جنگل میں جب شکاری شکار کر رہا ہوتا ہے یا شکار کی گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ شکار
کے غافل ہونے کا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی شکار اپنے موجودہ ماحول اور صورتحال سے غافل ہو کر آنکھیں بند کرتا ہے یا کھانے کے چکر میں بے فکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تب ہی شکاری کا تیر اسے نشانہ بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ صرف مثال کے لیے اتنا سمجھنے کے لیے کہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے، یہ مثال دی ہے بس۔ ہم یہاں شکار کی جگہ صرف شکار ہی کی جگہ خود کو رکھ کر سبق حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی معاذ اللہ رب تعالیٰ یا نہ تو شکاری ہے نہ گھات لگائے بیٹھا ہے، بلکہ وہ تو انسان کے پلٹ آنے کے انتظار میں ہے، ٹھیک ہے۔ میرا بندہ کب پلٹے گا میری طرف اور کب آئے گا میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم بہت لالچی اور ظالم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شکاری جو ہے آپ اپنے نفس اور شیطان کو لے سکتے ہیں اور دوسرے دنیا میں موجود اسلام دشمنوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم شیطان کا شکار بھی تب ہی بنتے ہیں جب غفلت میں پڑتے ہیں یا رزق کی روٹی کے چکر میں جو ہے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور محبت سے ذرا غافل ہوتے ہیں، تب شیطان کے نشانے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے سازشوں کا اور اس کے نشانوں کا جو ہے مرکز بن جاتے ہیں۔ اب عربوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، وہ غافل ہوئے، دنیا کی فکر میں پڑ گئے، یا دنیا میں موجود اسلام دشمنوں نے ان کو جو ہے پھر کیا حال کیا جب وہ غافل ہوئے، اسلام دشمنوں نے ان کا کیا حال کر دیا، آپ دیکھ لیں۔ حالانکہ عرب اب بحیثیت قوم نام کے مسلمان رہ گئے، ٹھیک ہے، اور ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں کہ اللہ پناہ دے، ٹھیک ہے۔ تو اور مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر باقی عرب کی حالت سب کے سامنے اور واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اب پچھلے عرصہ میں فہد بن سلمان نے جو ہے ریاض میں اس پاک سرزمین پہ جو ہے سینما اور میوزک کنسرٹ بھی منعقد کروا چکا ہے یا ان کی محفلیں کرا چکا ہے۔ ایک طرح سے اسے امریکن کالونی کہا جا سکتا ہے، عرب پورے کا پورا، ٹھیک ہے۔ تو حالات و واقعات ذرا بھی مختلف نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی باتوں سے نہ تو چیز اتنی سی ادھر ہے نہ اتنی سی ادھر ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک اسی طرح حق اور سچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ الگ بات ہے، یا ہم اس بارے میں یہ بھی یا گمان نہیں کر سکتے کہ عربوں سے کیا سلوک ہوگا، ٹھیک ہے، یا کیسے ان سے یہ انعامات اور عزت و وقار چھن جائے گا۔ ان کے گناہوں کے سبب اصل میں بات ایک تو علم کی کمی تو ہے ہی ہمیں، ٹھیک ہے۔ لازمی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یا ان کی دی ہوئی تعلیمات کو جاننے کی نہ تو کبھی کوشش کی اور نہ اس کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہمارے لیے کسی معجزہ سے کم ثابت نہیں تھی، یا کوئی معجزے سے کم نہیں ہے وہ چیزیں اس دنیا کے معاملات اور دشمنوں سے نپٹنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ ان سنت اور باتوں کو جو ہے زندگی میں عملاً شامل نہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے، یا موت کے یقین اور اللہ کی ذات پہ ایمان کی طرح جو ہے ایمان مضبوط اور قائم نہ کر لیا جائے، تب تک گزارا نہیں ہے۔ اگر یہ بات آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ 100% حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم زبان سے مان تو لیتے ہیں لیکن عملاً ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، اور جب عمل نہیں کرتے تو عقل کے اندھے کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عمل سے، پریکٹس سے ہی تقدیریں بدلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عربوں کو ہی لے لیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربوں کو کوئی مشکل پیش آئی ہوگی یا آتی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی، احادیث کی سمجھ جو ہے عربوں کو یا عربوں کی سمجھ سے باہر تھی، یا زبان کا مسئلہ درپیش تھا، ہرگز نہیں۔ ان کے بیچ ان کی قوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا تو وجہ کیا بنی؟ ان کی گمراہی کی وجہ یہ ہی ہے کہ وہ غافل ہو گئے، بھٹک گئے، دنیا کی فکر اور آسائشوں میں گرفتار ہو گئے، تب ہی یہ ضلالت ان کے نصیب آئی۔ اب سارا عرب مل کر بھی مکہ اور مدینہ کا دفاع نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ یہ تو رب کرم کی جو ہے کرم فرمانی ہے، کرم نوازی ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت سے مسلمانوں کا یا پوری امت کا ڈر دشمنوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کسی صورت بچنے کی
صورت نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, آگے نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتا ہوں.